اینٹی کرپشن بیورو کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، ایک بہت بڑی ایک کامیابی انہوں نے حاصل کی جب ایک ملازم کو، جس کا نام محمد اشرف ملک بتایا جاتا ہے، جو کہ رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ضلع گاندربل کے گونڈ تحصیل کے اندر کام کر رہا تھا، اور اس کو اینٹی کرپشن بیورو نے 3,000 روپے رشوت لیتے لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا ہے۔ ہم آپ کو بتاتے چلے کہ مختلف سرکاری محکموں کے اندر چھوٹے ملازمین کے ساتھ ساتھ جو کچھ افسران ہیں، انہوں نے رشوت ستانی کی ہے، اور اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، عام جنتا کو ستایا جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے اگر ہم بات کریں، ضلع گاندربل کے گونڈ تحصیل کے اندر آج ایک بہت بڑی کاروائی اینٹی کرپشن بیورو جو ہے انہوں نے عمل میں لائی، جب رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک ملازم محمد اشرف ملک سن آف محمد ملک، یعنی کہ وہ بدرگنڈ گاندربل کا رہنے والا تھا، لیکن رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ تحصیل گونڈ کے اندر کام کر رہا تھا۔ جب یہ شخص، یہ معمولی ایک کمپیوٹر آپریٹر وہاں پر کام کر رہا تھا، اور انہوں نے ایک عام جو شخص تھا، یعنی کہ ایک کانٹریکٹر تھا، جنہوں نے صرف 1,00,000 روپے کی وہاں پر کام کی تھی، اور اس شخص کو یہ بولا گیا کہ میں آپ کی یہ جو بل ہے یہ اپلوڈ کروں گا، اور اس کے بعد جو ہے آپ کا یہ 1,00,000 روپے ریلیز ہو جائے گا، اور اس حوالے سے 3,000 روپے کی مانگ کی ہے، یعنی کہ 3,000 روپے رشوت مانگا۔ اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں، یہ ٹھیکیدار، اس کا نام غلام محمد چوپان بتایا جاتا ہے، جس غلام محمد چوپان نے نریگا سکیم کے تحت وہاں پر ایک چھوٹا سا پل بنایا تھا۔ بالکل 1,00,000 روپے کی وہ کام تھی، اور پچھلے کئی مہینوں سے لگاتار اس ٹھیکیدار نے وہ کام ختم کی، اور اس بل کو ریلیز کرنے کے حوالے سے اس شخص نے، جس کا نام محمد اشرف ملک بتایا جاتا ہے، جو کہ رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ تحصیل گونڈ کے اندر کام کر رہا تھا، اور اس بل کو اپلوڈ کرنے کے حوالے سے 3,000 روپے رشوت مانگ رہا تھا۔ اور جو ہی یہ شکایت غلام محمد چوپان نے اینٹی کرپشن بیورو کے پاس پہنچائی، اور اینٹی کرپشن بیورو کا جو عملہ ہے وہ متحرک ہوئے، اور انہوں نے جو ہے اس محمد اشرف ملک، جو کہ ایک بحیثیت کمپیوٹر آپریٹر وہاں پر رورل ڈیولپمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کے اندر کام کر رہا تھا، اس کو 3,000 روپے رشوت لیتے لیتے گرفتار کیا ہے۔ بہت بڑا ایک اپڈیٹ، ایک ٹھیکیدار کو، ایک سرکاری ملازم رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر کام کر رہا تھا، انہوں نے 3,000 روپے رشوت لینے کی مانگ کی، لیکن اینٹی کرپشن بیورو نے بر وقت کاروائی کرتے ہوئے جو ہے اس شخص کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا ہے۔ لیکن اگر ہم جموں کشمیر کے حوالے سے بات کریں، بالخصوص کشمیر کے حوالے سے بات کریں، کشمیر کے اندر جتنے بھی ضلع ہیں وہاں پر اگر ہم بات کریں، اکثر جو یہ آپریٹرز ہیں، جو یہ کمپیوٹر آپریٹرز ہیں، جو مختلف محکموں کے اندر کام کر رہے ہیں، انہوں نے دوسرے ناموں پر اپنے اکاؤنٹ کھولے ہیں، رشتہ داروں کے نام پر اکاؤنٹ کھولے ہیں، اور ان کے بچے جو ہے ان کے پاس 10-10 لاکھ روپے، 20-20 لاکھ روپے کی گاڑیاں ہیں، صرف اسی پیسوں کا وہ بنا ہوا ہے تمام جائیداد، چاہے ہم مکانوں کی بات کریں، گاڑیوں کی بات کریں، اور ان کے پاس تمام مال و جائیداد جمع ہوا ہے۔ اسی حوالے اگر ہم بات کریں کہ رشوت لیتے لیتے انہوں نے جو ہے یہ رقومات جو ہے جمع کیا ہے، اور اس رقومات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، پھر انہوں نے اپنے کوٹھیاں بنائی، اپنے بنگلے بنائے، اور ان کے بچوں کے پاس آپ دیکھ لیجئے کہ 2-2 لاکھ روپے کا فون ہوتا ہے، اور ان آپریٹروں نے جو مختلف محکموں کے اندر کام کر رہے ہیں، کچھ آپریٹرز ایسے ہیں جن کو یہ ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنا ہوتا ہے، اور اس
डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के हवाले से जो है भारी रिश्वत वसूल करते हैं, लेकिन उन्हीं गरीब आवाम को लूटा जाता है। हमारे बुजुर्ग माओ और बाबू को जो है रिश्वत मांगा जाता है, और इस 60 साल 70 साल उम्र दराज जो लोग होते हैं, जो हमारे माँ बाप होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, वो जब सरकारी महकमों के अंदर पहुंच जाते हैं अपने काम के हवाले से जो है, अगर हम बात करें, उनको भी जो है बख्शा नहीं जाता है, उनको भी जो है रिश्वत मांगा जाता है, और उसी रिश्वत का जो पैसा होता है वही पैसा इन बच्चों के पास होता है, इनके बच्चों के पास होता है, और ये लोग जो है तमाम मकान, माल जायदाद, गाड़ियां, और इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने अब अपने दोस्तों के नाम पर अकाउंट खोले हैं, अपने रिश्तेदारों के नाम पर अकाउंट खोले हैं। और हालांकि आप जानते हैं जब से आधार लिंक हुआ है, अब ये जो सरकारी मुलाजमीन है इन्होंने अब दूसरे नामों पर जो है अकाउंट खोले हैं, यानी कि दोस्तों के नामों पर, रिश्तेदारों के नाम पर। लेकिन अब उन सरकारी मुलाजमीन की जो है नींदें हराम हुई है, जिन्होंने करोड़ों रुपए हासिल करके जो है अपना अहल अयाल को जो है पाला है, अपना जायदाद जमा किया है, लेकिन उन लोगों की जो है अब जमीन तंग हो गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो के साथ साथ जो है अगर हम बात करें, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बहुत अच्छी एक काम की कि एंटी करप्शन ब्यूरो को बहुत ज्यादा एक्टिवेट किया है। हर किसी महकमे के अंदर जो है, हर किसी अफसर के साथ साथ अगर हम बात करें, आम मुलाजमीन को जो है वो डर रहा है इस वक्त रिश्वत लेने के हवाले से। लेकिन अभी भी जो है कुछ महकमों के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं, जो मगरमच्छ बैठे हैं, जो अब इस रिश्वतखोरी के हवाले से अगर हम बात करें बाज नहीं आते हैं। अब उन लोगों का जमीन, उन सरकारी मुलाजमीन का जमीन भी अब तंग हो चुका है। अब एंटी करप्शन ब्यूरो के नजरे जो है वो लगातार उन रिश्वतखोर मुलाजमीन अफसरों के ऊपर टिकी हुई है। अब जल्द जो है बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं, और उनको यह भी पता है कि इन सरकारी मुलाजमीन, इन सरकारी अफसरों का जायदाद कहां कहां पर है। तहसीलदारों को भी यह बोला गया कि इनकी डिटेल हमें दीजिए, और बैंक वालों को भी ये कहा गया कि इनके बैंक का अकाउंट जो है उन पर कड़ी नजर रखी जाए। यानी कि अब इस बार अगर इन रिश्वतखोर अफसरों या मुलाजमीन के बैंकों के अंदर नाजायज तौर पर दौलत जमा होगी, अब वो भी नहीं बच पाएंगी। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।